جس اذیت جس تکلیف کو محسوس کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس تکلیف کے اندر ڈوبنا پڑتا ہے، اس اذیت کے اندر ڈوبنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں یا دوسرے ملکوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جب دوسرے ملکوں میں زلزلے آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، تو ہم پر اتنا اثر نہیں ہوتا۔ ایون اپنے ملک میں رہتے ہوئے اگر بلوچستان میں زلزلہ آیا ہے، کراچی میں آیا ہے یا کسی اور علاقے میں آیا تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہاں لیکن جب ہمارے اپنے علاقے میں ہمارے اپنے آس پاس آتا ہے تب ہمیں اس کی ہولناکی کا اندازہ ہوتا ہے، اور وہ بھی چند لمحوں کے لیے، کیونکہ وہ کچھ ہی دیر رہتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے اور سب چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو چند لمحات ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو ایسے پکارتے ہیں کہ جس کنڈیشن میں ہم نے کبھی بھی اپنے رب کو نہیں پکارا ہوتا۔ اس میں ہر کوئی بندہ استغفار کر رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دل سے، دماغ سے، زبان سے یہی مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کر دے، اللہ تعالیٰ رحم کر دے۔ جب ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، ہم ان تکالیف سے گاہے بگاہے گزرتے بھی رہتے ہیں، اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا، ہم اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے ساتھ اس دن کیا ہونا ہے، اس دن کی تیاری ہم کیوں نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے کھلے لفظوں میں ہر چیز ہمیں بیان کر دی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پیپر دیا ہے جس کے سوال اگر بتائیں تو ہمیں جواب بھی بتا دیے، پھر ہمیں کیوں نہیں یہ بات سمجھ آتی ہے؟ کس جگہ ہم جا رہے ہیں، ہم کیوں بھول چکے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ لوگ کہنے والے لوگ کہتے ہیں ہنی نہیں، ہم بہت نیک ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ہم نے آج تک دھوکہ نہیں دیا، ہم نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کے لیے بس نیکی ہی نیکی ہے۔ یہ سب باتیں انسان کر تو دیتا ہے، کیونکہ زبان سے ادا کرنی بہت آسان ہے، زبان سے تو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کون سا کوئی انسان ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کون سا کوئی ہمارے دماغ کے اندر گھسا ہوا ہے؟ ہم نے تو جو منہ سے کہنا ہے، جو ہم نے ایکٹ کرنا ہے، جو ہماری زبان سے نکلنا ہے، اگلے نے تو اس پر یقین کر لینا ہے، جو ہمارے سامنے انسان بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ سے آج کل کے لوگوں کو اتنا ہنر بھی آتا ہے کہ وہ باتوں سے اگلے کو کس طرح رام کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور جو سچی ہے، جو رب تعالیٰ کی باتیں ہیں، اگر جو بندہ ان کو بتا رہا ہے اور وہ بندہ صحیح معنوں میں ان باتوں پر عمل بھی کر رہا ہے تو اس کی باتوں میں اثر ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور یہی قرآن بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کریں۔ جو شخص یہ کام کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی جنتوں میں ہی جائے گا۔ اب یہاں بڑے کھلے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بھی بتایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس کو اگر ہم اپنے ان پتھر کے بنے ہوئے گھروں، سیمنٹڈ گھروں، ٹائلز کے مزین کمروں میں، سنگ مرمر کے بنے فرشوں پہ بیٹھ کے امیجن کریں تو وہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو شخص کسی جھگی میں رہتا ہے، کسی کچے مکان میں رہتا ہے یا جس کے سر پر چھت نہیں ہے، وہ اس چیز کا تصور کسی حد تک کر سکتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جتنی فیسلٹیز میں رہ رہے ہیں، ہم اس تکلیف کا احساس، اس تکلیف کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ جن تکالیف کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی ان آیات میں کیا ہے، کیونکہ ہم اتنی سہولتوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہے کہ زمین جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ جو ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ اس وقت واقع ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی، یعنی کہ پھر اس وقت جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اس والے۔ اب ان آیات کا جو مفہوم ہے بڑا واضح سا ہے، اس میں تو صرف ہلکی پھلکی تشریح کی ضرورت ہے، ورنہ اس کا ایک ایک لفظ ہمیں وہ چیز بتا رہا ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں اس قرآن میں بتائی ہے، اس چیز کی جس چیز کی تنبیہ کی ہے، اس کا ترجمہ، ان آیات کا ترجمہ ہمیں وہ ایک ایک چیز بتا رہا ہے۔
کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، زمین بھی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، بڑے بڑے شگاف پڑ جائیں گے آسمان میں۔ اگر انسان بیٹھا ہوا ہے اور یوں ہی اچانک اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے زمین کھل جائے تو اس وقت اس انسان کی کیا سچویشن ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یوں ہی قیامت نے بھی آنا ہے، اچانک سے ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ ہم لوگ یہ چیزیں موویز میں، ڈراماز میں، سٹوریز میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اس کا اثر اپنے پہ نہیں لے کے، لیکن یہ تو قرآن ہے، اس میں کہاں پہ کیا چیز غلط ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اس کا تو ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ویسے ویسے ہی ہوگا، اس کا ایک بھی لفظ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود ہمیں کسی چیز کا ڈر خوف ہی نہیں ہے۔ ہم کوئی اگر ہم سے پوچھے تو ہم اس کو اپنے بارے میں جو ردات سناتے ہیں وہ ایسی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں کسی بندے کو بھی نہیں بھیجنا، سب جنتی ہیں، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ہاں مجھے دوزخ میں جانا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ گمان کیا جاتا ہے کوئی بات نہیں، بس چکر ہی تو لگنا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم نبی کی امت میں سے ہیں۔ یہ تصور انسان کو اپنی زندگی میں ہر وقت کرنا چاہیے کہ اگر بیٹھے بیٹھے وہ اس کے سامنے اگر زمین پھٹ جاتی ہے، آسمان نیچے آ جاتا ہے، پہاڑ اچانک سے ہوا میں چلے جاتے ہیں تو وہ کیا کنڈیشن ہوگی؟ ہم لوگ ان تصورات میں نہیں جاتے۔ ہاں ہم اس تصور میں ضرور رہتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے، اب ہم نے اس کو اتنا پڑھانا ہے، اب یہ والی یہ اسٹڈی کر لے تو اتنا ہمارا پیسہ لگے گا، اور اس کو ہم فلاں کالج میں بھیجیں گے، فلاں اسکول میں یہ پڑھے گا، فلاں یونیورسٹی میں پڑھے گا، وہاں پہ یہ اس طرح ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، آرکیٹیکٹ بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے، بیرسٹر بن جائے، سیاستدان بن جائے۔ سوچنا بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں سروائیو کریں، اپنے لیے کریں، اپنی اولاد کے لیے کریں، ان کا اچھا مستقبل سوچیں، ان کا بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ مستقبل ہے، جو یہ چیز ہے، اس کو تو سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس والے مستقبل کو مد نظر رکھیں گے تو ہماری ساری کی ساری مشکلات آسان ہوں گی، اور پھر ہم ان اونچائیوں کو بھی چھو سکتے ہیں کہ جو دنیاوی طور پر ہیں۔ ہم اللہ کو بھلا ہی بیٹھتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھتے ہیں، ہم اپنے اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ہر اس چیز سے دور ہوتے جاتے ہیں جس کا رب تعالیٰ نے پہلے پکڑنے کا حکم دیا۔ پی ایچ ڈی کرنے کے لیے ہم ہزار قسم کی بکس کو چاٹ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے لیے یہ ایک کتاب ہم سے نہیں سمجھی جاتی۔ کسی باہر کے ملک میں جانے کے لیے، کسی اعلیٰ مقام پر جانے کے لیے، کسی اونچی سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے میں ہم ڈیفرنٹ زبانیں سیکھ لیں گے، لیکن ہم سے عربی نہیں سیکھی جاتی، کیونکہ اگر ہم عربی سیکھیں گے تو ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے گی، اور اگر ہمیں سمجھ آ جائے گی تو ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے اس پہ عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے۔ سو ہم اپنے آپ کو اسی گمان میں رکھتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو ہم کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں تو عربی نہیں آتی تھی نا، تو اس لیے وہ ہمیں آپ پلیز معاف کر دیں۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اگر نہیں آتا تو اس کو سیکھو، اس کے فرائض میں ہے، قرآن پاک کے فرائض میں ہے کہ آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کے، محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے، تلفظ کے ساتھ یعنی کہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے۔ تو جب نماز کے فرائض ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنی عبادتوں کے فرائض ہیں، تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا سب سے انمول تحفہ ہے، اس کے بھی تو فرائض کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ چلو نہیں آتی ہے عربی، اردو کا تو ترجمہ ہے نا، اس کو ہم پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ اوہو یہ ترجمہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا اگلا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا ہے، یہ ختم کہاں ہوا تھا اور یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟
کس چیز کا ذکر کیا ہوا ہے؟ اور جب نہیں سمجھ آتا، دماغ الجھتا ہے، تو لوگ اس پہ بجائے یہ کہ اب یہ زور دیا جائے، اس سے ریلیٹڈ ہم کچھ اور چیز دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز کے بارے میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو بند کر کے رکھ دیتے کہ یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ ہاں، لیکن اگر ہم نے پی ایچ ڈی میں ٹاپ کرنا ہے تو وہاں ہم 10 کتابیں اپنے سامنے کھول کے رکھیں گے، آدھا لیکچر اس میں سے تیار کرتے ہیں، چند لائنیں اس بک سے لیں گے، چند لائنیں اس بک سے لیں گے، سو ہمارا ایک نوٹ تیار ہو جاتا ہے، اور پھر ہم نے ادھر اس جگہ پہ اپنے پی ایچ ڈی کے لیے جو ہم نے گولڈ میڈل حاصل کرنا ہے اس کے لیے ہم اپنی ساری پریپریشن کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ ان آیات میں، یہ میں بڑا مختصر سا ہی انشاءاللہ بتاتی ہوں کیونکہ اس طرح کی بات کرنے لگوں تو میں ویسے بھی چیز کو بہت لمبا کر دیتی ہوں۔ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس قرآن کو کھولنے، اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی۔ اس وقت واقعہ ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی جب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور یہ کائنات کا جو ایک نظام تھا وہ سب درہم برہم ہو جائے گا، ہر چیز الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ بارش آتی ہے نا، بادل گرجتے ہیں، تو بعض اوقات بجلی کی کڑک، بادلوں کی گڑگڑاہٹ اتنی ہوتی ہے کہ دل جو ہے نا وہ اندر سے بھی کانپ جاتا ہے، انسان کے پورے وجود میں ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ اس وقت صرف یہ عام بارش ہے جس نے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جانا ہے، وہ تھوڑی سی بجلی کی کڑک ہے جس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو جب وہ دن ہوگا جس میں ہر چیز میں ہولناکیاں ہوں گی، ہر چیز تباہ و برباد ہو رہی ہوگی، اور ایک جو اور ہمارا تصور ہے کہ شاید اس وقت شاید ہم لوگ ایسے نہ ہوں، یہ اکثر جب مطلب میں نے سنا ہے یہ اس طرح کبھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی تو لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ شاید جب وہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو شاید وہ تھوڑے چینج ہوں گے، ہم ہی ہوں گے، ایسے ہی ہوں گے، یہی ہمارے ناک، منہ، دماغ، ہر چیز وہی ہمارے ساتھ ہوگی، وہی سوچے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر اس وقت ہمیں یاد بھی آ رہا ہوگا کہ اوہ یہ تو قیامت آ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ اب اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا کیا بولوں گا، اس چیز کی بھی سزا ہوگی، اس کی بھی ہوگی۔ ابھی ہمیں نہیں کچھ بھی یاد آتا کیونکہ ہم سہولیات میں رہ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہر چیز چمکتی ہوئی ایک سونے کی مانند ہے، ہمیں وہ ہولناکیاں نظر نہیں آ رہی ہیں، ہمیں مشکلیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ہمارے سامنے جو چیزیں بس وہ ایک چمکدار مستقبل ہے۔ آگے ہے کہ فرشتے جو ہیں اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، آپ کے رب کے عرش کو اس دن ان کے اوپر 8 فرشتے یا فرشتوں کے طبقات اٹھائے ہوئے ہوں گے کہ رب تعالیٰ کا جب عرش اس دنیا میں نیچے آئے گا حشر کے میدان میں، تو فرشتے اس عرش کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ہم یہ گمان ہی نہیں کر سکتے کہ وہ عرش کیا ہوگا، کیا وہ کوئی تخت ہے، کیا وہ کوئی بڑا سا پتھر ہے، کیا وہ کوئی آسمان ہے، یا وہ کوئی بہت بڑا ٹیلہ ہے، یا کوئی گھاس کا میدان ہے، وہ کیا چیز ہوگی ہم رب کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ بس یہ ہے کہ وہ نور ہے، وہ رحمت للعالمین، ایک نور، ایک روشنی ہے۔ اب وہ جو فرشتے آئیں گے تو فرشتے کیا ہماری جیسے تھوڑی ہیں؟ حضرت جبرائیل، حدیث میں جو ہے نا کہ حضرت جبرائیل کے پر جب ایک دفعہ نبی پاک نے دیکھے تھے تو ان کا 600 پر تھے، اور ان کا ایک پر پورے آسمان پر پھیلا ہوا تھا، تو وہ کیا فرشتے ہوں گے؟ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے ان کی ہیبت ہی ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گی، اور وہ 8 فرشتے یا فرشتوں کے طبقات، یعنی فرشتوں کی کوئی فوج ہوگی جو عرش کو تھامے اس زمین پر آئے گی، کیونکہ قیامت جب اس زمین پہ آنی ہے نا تو حشر کا میدان بھی اسی جگہ پر ہی ہوگا، یہیں سے ہر قسم کا فیصلہ ہو کر جنت دوزخ بھی اسی زمین پر آ جائیں گی۔ ابھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ رکھی ہوئی ہے۔ اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ ویسے تو ابھی بھی پوشیدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن اس وقت وہ باتیں بھی پوشیدہ نہیں رہیں گی جن کو ہم نے خود ابھی اپنے اندر پوشیدہ کیا ہوا ہے، اپنی غلطیاں ہم نے خود اپنے اندر چھپائی ہوئی ہیں،
اس وقت ہمیں وہ بھی یاد آ جائیں گی۔ اس وقت تو شیطان ان غلطیوں کو ہمیں ہمارے سامنے نہیں نہ لانے دیتا۔ اگر کچھ یاد آ بھی جائے تو ہمیں شیطان کے وسوسے پھر سلا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کر لو، معافی مانگ لینا، کچھ نہیں ہوتا، اچھا ابھی کر لو، اس کے بعد نہ کرنا۔ پھر وہ ایک ایک وسوسہ، ایک ایک جو بات ہے وہ خود ہمارے سامنے بھی آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ابھی بھی ہے اور اس وقت بھی ہوگی۔ پھر اس دن جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے بندہ جھوم اٹھے گا، اپنے خاندان والوں کے پاس آئے گا کہ دیکھو مجھے میرا اعمال نامہ مل گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کانویکیشنز ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، لوگوں کو ڈگریز پکڑائی جاتی ہیں اور وہ خوشی خوشی اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ اماں ابا ہم پاس ہو گئے، ہم ڈگری ہولڈر ہو گئے ہیں، اب ہم فلاں جگہ پہ یہ لگ جائیں گے، ہم فلاں جگہ پہ یہ لگ جائیں گے، اب ہماری پڑھائی اس لیول کی ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب دیں گے نا تو وہاں پہ بھی ہم ڈگری ہولڈر ہو جائیں گے، ہم بھاگتے ہوئے اپنے خاندان والوں کے پاس آئیں گے کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیے، اب میں دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ وہ وقت، وہ ٹائم اس شخص کے لیے اس زندگی کی 60 70 50 جتنی اس کی عمر ہے، ان ساری خوشیوں پر وہ ایک لمحہ اس کا بھاری ہوگا، کیونکہ اس نے اس وقت کی ہولناکی کو دیکھ لیا ہوگا۔ اور پھر وہ کہے گا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں، کیونکہ جو شخص نیک ہوتا ہے نا اس کو دنیا میں پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے قریب جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کل کے دور میں کوئی بندہ اتنا نیک ہو نہیں سکتا، کیونکہ وسوسے ہمارے لیے مشکلات، ہمارے لیے اس ملک کے، اس دنیا کے حالات، ہماری زندگیوں کے حالات ایسے ہیں کہ انسان اس طرح سے شاید مومن نہ بن پائے، بننے والے بن بھی جاتے ہیں لیکن پھر